الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام سورۃ فاتحہ میں ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے بندو، میری پیاری بندیوں، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ سیدھی راہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف فرما ہے، آپ نے زمین پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچی اور پھر ایک سیدھی لکیر کھینچی۔ پھر رسول پاک نے فرمایا، میرے پیارے صحابہ، تمام راستے گمراہی کے راستے ہیں اور اللہ کا راستہ صراط مستقیم ہے، اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اسی سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اللہ کا بندہ، ایک مومن مرد عورت، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ اب آئیے عرض کروں، یہ سیدھا راستہ جو اللہ کا راستہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صراط مستقیم فرماتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے کیا ذرائع ہیں؟ سب سے پہلا ذریعہ قرآن و حدیث۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن و حدیث بیان کرو، یہ اثر سے خالی نہیں۔ جب بندہ مومن جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا قرآن پاک سنتا ہے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سنتا ہے، اس کے دل میں تبدیلی آتی ہے، اس کے دل میں انقلاب آتا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ، جس ذریعے سے، جس وسیلے سے اللہ کا بندہ، ایمان والا مرد مومن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے، وہ خواب ہیں۔ اللہ خوابوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبوت اٹھ گئی لیکن بشارتیں قیامت تک رہیں گی۔ عرض کی، یا رسول اللہ بشارتیں کیا ہیں؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، سچے خواب۔ اللہ خواب کے ذریعے سے اپنی راہ کا شناسہ بندے کو کر دیتا ہے۔ خواب کے ذریعے سے اللہ اپنا خوف عطا کر دیتا ہے اور بندہ صراط مستقیم کو پا لیتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ، جس کے وسیلے سے بندہ صراط مستقیم کو اپناتا ہے، سیدھی راہ پر چلتا ہے، وہ اللہ کے صالح بندے، اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے صادق بندے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے ولی، ان کی صحبت میں بیٹھ کر ہدایت کا رستہ پاتا ہے۔ سب سے پہلے عرض کروں کہ قرآن و حدیث سن کا ہدایت پانا، آپ نے ہزارہ مثالیں دیکھی ہوں گی۔ کسی نے قرآن پاک پڑھا، کسی نے قرآن پاک سنا، کسی نے رسول پاک کی حدیث پڑھی یا حدیث پاک کو سنا، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، وہ رونے لگا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے لگا۔ لیکن آپ دیکھیں گے یہاں توبہ کی
نماز پڑھنا شروع کی، چند دن گزریں گے وہ بے نمازی ہو جائے گا۔ یہاں اللہ سے توبہ کی، نیکی کی طرف رغبت کی، لیکن چند دن چلے گا وہ نیکی چھوڑ کر پھر اللہ کی نافرمانی کرنے لگے گا۔ یعنی وقتی طور پر اس کو ہدایت ملی، لیکن نفس غلبہ کرتا ہے، شیطان قدم قدم پر دھوکہ دیتا ہے۔ چند دن وہ اطاعت کرے گا پھر نافرمان ہو جائے گا، چند دن نیکی کرے گا وہ پھر نافرمان ہو جائے گا۔ اگر اسے استقامت چاہیے، دین پر پکا ہونا اس کو مطلوب ہو، تو یہ کیا کرے گا؟ یہ توبہ کرنے کے بعد اللہ کے صالح بندے، اللہ کے مقرب بندے جنہوں نے اللہ سے لو لگائی ہے، جب ان کی صحبت میں بیٹھے گا اس کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرما دے گا۔ یہ دین میں پختہ ہو کے عمل کرنے والا، سچی توبہ کرنے والا بن جائے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، واقعات میں آتا ہے حضرت فضیل بن عیاض مشہور ڈاکو تھا۔ بارہا بادشاہ نے اعلان کیا اس کو گرفتار کرو یا اس کو قتل کر دو، عوام کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھی اتنے بہادر تھے ہمیشہ بچ کے نکل جاتا۔ ایک بار ایک قافلہ اس کے علاقے سے گزرا، لوگوں نے کہا یہ تو فضیل بن عیاض ڈاکو کا علاقہ ہے، اس علاقے سے دن کے وقت نکلو تاکہ قافلے کی حفاظت کی جا سکے، اگر ہم رات کو نکلیں گے یہ لوٹ لے گا، قتل کر دے گا، عورتوں کو اغوا کر لے گا، بہتر یہ ہے کہ ہم دن کے وقت روشنی میں نکلیں اور قافلے کی حفاظت کر سکیں۔ اس قافلے میں ایک اللہ کا ولی تھا، اللہ کا مقرب بندہ تھا، کہنے لگا فکر نہ کرو، چلتے رہو، میرے ترکش میں ایسے تیر ہیں، اللہ کی قسم جب چلاتا ہوں وہ کبھی خطا نہیں ہوتے۔ لوگ ان کو جانتے تھے، اللہ کا اطاعت گزار تھا، خدا کا ولی تھا، اللہ کا دوست تھا، متقی پرہیزگار تھا۔ جب اس نے کہا چلتے رہو تو قافلہ چلنے لگا۔ جیسے وہ علاقہ پہنچا جس پر فضیل بن عیاض حاکم بن کے بیٹھا تھا، کافروں کو لوٹتا تھا، جب یہ وہاں پہنچے اس اللہ کے ولی نے قرآن پاک کی تلاوت کی، الم یعنی للذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اے لوگوں جو ایمان والے ہو، کیا تم پر وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے تمہارے دل نرم ہو جائیں، اللہ کے ذکر سے تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے؟ رات کے سناٹے میں جب قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی اس کے دل کے آر پار ہو گئی۔ عیاض، فضیل بن عیاض اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھات لگا کے بیٹھا تھا، بیٹھے کا بیٹھے ہی رہ گیا۔ ساتھی کہنے لگے آقا ہمارے سردار قافلہ گزرتا جا رہا ہے، حکم دیں حملہ کریں، لیکن دیکھا سردار کی آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے ہیں، اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا ہے، اشارہ کیا خاموش ہو جاؤ۔ وہ اللہ کا ولی قرآن پاک پڑھتا رہا، اس کا دل پسیجتا گیا، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا گیا، وہ قافلہ چلتا چلتا نکل گیا۔ ساتھیوں نے کہا اے فضیل بن عیاض، ہم آپ کے حکم کے انتظار میں تھے، آپ نے اجازت نہ دی، کیا وجہ ہے؟ آپ نے روتے ہوئے فرمایا جب قاری صاحب نے یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی، کیا ایمان والوں کے لیے وہ دن نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں، اللہ کے خوف سے وہ پسیج جائیں، اللہ کے خوف سے دل نرم ہو جائے؟ تو میری جرت نہ پڑی، میں نے سوچا فضیل تو بھی تو اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا ہے، کیا تیرا وہ وقت نہیں آیا اللہ کے ذکر سے، اللہ کے خوف سے تیرا دل نرم ہو جائے، تیرے دل میں خشیت الہی پیدا ہو جائے؟ قافلہ نکل گیا۔ فضیل بن عیاض نے کہا تم جو چاہتے ہو کرو، لیکن میں آج کے بعد یہ گندے کام چھوڑوں گا، اللہ کی نافرمانی چھوڑوں گا، میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ ساتھیوں نے کہا آقا جب گناہ میں ساتھ رکھا، ظلم کرنے میں ساتھ رکھا، بدکاری میں ساتھ رکھا،
یہ کافروں کو لوٹنے میں جو سراسر گناہ تھا اپنے ساتھ رکھا. جب توبہ کر رہے ہیں تو ہمیں جدا کیوں کر رہے ہیں؟ ہم بھی آپ کے ساتھ توبہ کرنا چاہتے ہیں. توبہ کرنے والے کو دیکھا تو سارے ہی تائب ہو گئے. میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ پورے گروہ کا گروہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس چلا گیا. بتایا میں فضیل بن ایاز ہوں، یہ میرے ساتھی ہیں. دنیا جانتی تھی کتنا بڑا ڈاکو ہے. کہا حضرت میں آپ کے پاس توبہ کے لیے آیا ہوں. وہیں بیٹھ کر توبہ کی بیعت کی. یہ سنتے رسول ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی توبہ کی بیعت لیتے تھے. صدیق اکبر بھی توبہ کی بیعت لیتے تھے. حضرت عمر فاروق بھی توبہ کی بیعت لیتے تھے. یہ نبی پاک کی سنت ہے، اور ایسی سنت ہے جب مومن توبہ کی بیعت کر لیتا ہے تو ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا. پھر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ اپنے حق تو معاف کر سکتا ہے، مخلوق کے حق معاف نہیں کرے گا. جس پر تو نے جو ظلم کیا ہے اس کو بخشوا یا اس کا حق ادا کر، اللہ پھر معاف کرے گا. یہ زمانے کا ڈاکو ایک ایک شخص کے پاس گیا، جس کا حق ادا کرتا تھا حق ادا کیا، جس کا نہیں کر سکتا تھا اس سے بخشوایا، اور واپس آ کے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی درس کو اختیار کیا، آپ کی صحبت کو اختیار کیا. خدا کی قسم پڑے یہ ہوئی وہ ڈاکو جس سے دنیا تنگ تھی، جو ظلم کی انتہا کرنے والا تھا، ایسا تائب ہوا، ایسا اطاعت گزار ہوا، دل میں ایسا خدا کا خوف پیدا ہوا کہ مستجاب الدعوات ہو گیا. جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا تھا، اللہ کے سامنے دعا کرتا تھا، اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا تھا. اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹاتا تھا. میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میں نے عرض کی دوسرا، اللہ ہدایت دیتا ہے، راستے مستقیم پر چلاتا ہے، اور اس کا طریقہ ہے اللہ کوئی خواب دکھاتا ہے، خواب سے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ نیکی ترجیح کرتا ہے. آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، خواب دیکھا تائب ہو گیا، لیکن چند دن تو توبہ کی، پھر گناہ کرنے لگا. خواب دیکھا تو اللہ سے ڈرنے لگا، چند دن ڈرتا رہا، پھر اسی کے وہ گندے کرتوت، اللہ کی نافرمانی شروع ہو گئی. میرے بھائی، میرے بیٹے، وقتی طور پر تو تائب ہوا، لیکن اگر اسے بھی استقامت چاہیے، دین میں پکا ہونا مطلوب ہے، تو یہ پھر توبہ کرنے کے بعد اللہ کے صالح بندے، اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے صادق بندے، خدا کے ولیوں کی صحبت کو اختیار کرے. اس صحبت سے اللہ استقامت دے دے گا، دین میں پختہ کر دے گا. ایک بندے نے خواب دیکھا کہ جنگل میں جا رہا ہے، اس کے پیچھے بھیڑیا لگ گیا. وہ خونخوار بھیڑیے سے جان بچانے کے لیے آگے لگ کے بھاگتا ہے. جنگل میں ایک پرانا کنواں دیکھا، بڑی بڑی گھاس اس کنویں میں لٹک رہی تھی. اس نے دیکھا یہ بھیڑیا مجھے چیر پھاڑ کھائے گا، گھاس پکڑ کے وہ کنویں میں لٹک گیا. جب کنویں میں لٹکا تو دیکھا کنویں کے اندر ایک بڑا اژدہا ہے، منہ پھاڑے اس کے انتظار میں ہے، اوپر سے گرے تو میں اس کو کھاؤں. جب تھوڑا غور سے دیکھا، وہ گھاس پکڑ کے جس کو لٹکا تھا، اس گھاس کی جڑ کو دو چوہے، ایک کالا ایک سفید، اس کی جڑ کو کاٹ رہے ہیں. تھوڑا اور غور کیا، اس گھاس کے اندر شہد کی مکھیوں کا چھتا لگا ہوا تھا جو رس سے بھرا ہوا تھا. یہ شخص اژدہا بھول گیا، بھیڑیے کو بھول گیا، وہ چوہوں کا جڑ کو کاٹنا اس سے بھی اس نے درگزر کیا، اس کو بھی بھول گیا اور شہد چاٹ کے کھانے لگا. یہ ایک بزرگ کے پاس جا کر اپنا خواب بیان کرتے ہیں، بابا جی میں نے یہ خواب دیکھا. وہ اللہ کا ولی فرماتا ہے، او میرے پیارے بیٹے، اللہ کی طرف سے تجھے ہدایت کا ایک وسیلہ بنایا گیا ہے. میں تجھے بتاؤں تیرے خواب کی تعبیر کیا ہے. یہ بھیڑیا تیری موت ہے جو تیرے پیچھے لگی ہے. اللہ کی قسم یہ ایسی حقیقت ہے، تو جہاں چاہے بھاگ جا، یہ تیرا پیچھا نہیں چھوڑے گی.
پھر تو نے جنگل میں کنواں دیکھا، یہ کنواں تیری قبر ہے جس میں ہر ایک کو جانا ہے۔ پھر تو نے گھاس کو دیکھا جس کو پکڑ کے لٹکا تھا، یہ تیری زندگی ہے۔ اور پھر تو نے دیکھا اس گھاس کو دو چوہے، ایک کالا ایک سفید، اس کی جڑ کو کاٹ رہے ہیں، یہ دن اور رات ہے۔ یہ گھاس تیری زندگی ہے، یہ جو چوہے کاٹ رہے ہیں یہ دن اور رات ہے، تیری زندگی کو دن رات ختم کرتے جا رہے ہیں۔ ہر دن تیری زندگی میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ اے شخص، پھر تو سانپ کو بھول گیا، زندگی سے غافل ہو گیا، تو بھیڑیے سے بھی غافل ہو گیا، اور تو نے اس گھاس میں شہد کا چھتا دیکھ کے شہد کھانا شروع کر دیا۔ یہ دنیا کی لذتیں ہیں، ان دنیا کی لذتوں میں تو ایسا گمراہ ہوا، ایسا غافل ہوا، تو قبر کو بھول گیا، تو موت کو بھول گیا۔ یہی تیری غفلت تھی۔ اللہ نے تجھے آگاہ کرنے کے لیے خواب دکھایا ہے، اس سے پہلے کہ تیری زندگی ختم ہو تو اللہ سے توبہ کر لے، اللہ تر لوٹ آ، اللہ کی راہ پر چل، صراط مستقیم کو اپنا لے، رب کی قسم تو کامیاب ہو جائے گا۔ اس شخص نے جب تعبیر سنی یہ رونے لگا، کہتا بابا جی اپنا ہاتھ دیں، میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آج یہ عہد کرتا ہوں، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، آئندہ اللہ کی طرف چلنے کا میں ارادہ کرتا ہوں، عزم کرتا ہوں۔ ان بزرگوں سے بیعت کی، پھر ان کے پاس جانے لگا۔ ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن و حدیث سناتے ہیں، ان کو اللہ ایسی نظر دیتا ہے جو دل پر ڈالتے ہیں، دل کی قدورتیں دھو کے رکھ دیتے ہیں، دل کے داغ دھو دیتے ہیں، دل کی کثافت ختم کر دیتے ہیں۔ ان بزرگوں کی صحبت کو اپنایا، گناہ چھوٹتے گئے، اللہ کا رنگ چڑھتا گیا، نیکی عطا ہوتی گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کامل ہدایت عطا فرما دی۔ معلوم چلا خوابوں سے بھی اللہ ہدایت دیتا ہے، لیکن استقامت کے لیے پھر وہی رستہ ہے کہ صالحین کی صحبت کو اپناؤ، اللہ کے ولیوں کے پاس آؤ، بیٹھو، یہ تیرے دل میں آخرت کی فکر پیدا کر دیں گے۔ دنیا چھوٹے گی نہیں، دنیا اصلاح والی ہو جائے گی، اللہ تجھے صراط مستقیم پر چلا دے گا۔ اور تیسرا، اللہ کے نیک صالح بندوں کی صحبت۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، قرآن پاک پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے پیارے رسول کا ذکر فرمایا، یتلو علیہم آیاتی و زکیہم۔ میرا نبی قرآن پاک کی آیتیں تمہیں سناتا ہے، تمہارے باطن کو بھی پاک کرتا ہے۔ یہی طریقہ قیامت تک رہے گا۔ اللہ کے محبوب نے قرآن پاک تو سنایا، لیکن اپنی نوری نظر سے ان کا تزکیہ نفس کیا، ان کے باطن کو پاک کیا، وہ دیندار ہو گئے، اللہ کی راہ پر چلنے والے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے رستے کو اپنانے والے ہو گئے۔ آپ دیکھیں گے اگر قرآن و حدیث پڑھ کے ہدایت ملتی ہے، استقامت کے لیے نیکوں کی، صالحین کی صحبت لازم ہے۔ اگر خواب کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے، پھر بھی صالحین کی صحبت لازم ہے، اور صالحین کی صحبت ایسی ہے، اللہ کے ولیوں کی صحبت ایسی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ بشارتیں بھی عطا فرماتا ہے، اللہ باطن کو پاک بھی کرتا ہے، دین پر عمل کرنے کی قوت بھی دیتا ہے، اور یہ بندہ اپنے تخلیق کے مقصد کو پا لیتا ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں اس راہ کا راہی بنائے، اور اس راہ پر چل کر کامیابی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔